أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اکائی تنہائی یکتائی ہر قسم کی تسبیحات تمجیدات تقدیسات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور قابض ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام النبیین امام المجاہدین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنا آخری پیشوا اور رہنما بنا کر بھیجا. رحمت و بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین محدثین کرام شہداء اعظام پر جنہوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اسلام کے پودے کو تناب درخت بنایا. محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ وہ 6 دن پہلے ہم سے جدا ہو کے گیا ہے. اللہ رب العزت سے میری یہ امید ہے کہ آپ احباب نے رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا ہوگا. رمضان المبارک کے بعد ایک دن خوشی کا مسلمانوں کے لیے آتا ہے جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، اس شخص کی عید نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، نہ ہی اس شخص کی عید ہے جو سواری کے اوپر سوار ہو کے نئے کپڑے پہن کے سیر کرتا رہا. عید اس شخص کی ہے جس نے اپنے رب کو منا لیا. عید اس شخص کی ہے جس نے پہلے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دی.
اگر تو ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں آئی تو نہ رمضان المبارک کے مہینے کا ہمیں کوئی فائدہ، نہ اس عید کا ہمیں کوئی فائدہ جس میں ہم نے نئے کپڑے پہنے۔ اگر ہم نے اپنی عید کو صحیح دیکھنا ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک مہینے میں 3 قرآن مجید ختم کیے، 2 قرآن مجید ختم کیے، 1 قرآن مجید ختم کیا۔ اگر رمضان کے بعد بھی اسی روٹین کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو پھر ہمیں رمضان المبارک کا فائدہ ہے۔ اگر اس طرح تلاوت نہیں ہو رہی تو پھر یاد رکھیے جیسے پہلے مہینے آئے گزر گئے، زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جیسے پہلے گزار دیے، اب بھی وہ گزر گیا رمضان المبارک کا مہینہ، کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں 5 وقت کی باجماعت ادا کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے ادا کی تو پھر فائدہ ہے رمضان المبارک۔ اگر رمضان گیا، نمازیں گئی، تہجد گئی، تراویح گئی، کوئی پتہ نہیں نمازوں کا تو کوئی فائدہ نہیں رمضان المبارک۔ ہم نے عید کی نماز پڑھی، شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا صلہ مل گیا، نہیں، ہم نے رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ عبادات کی، ہم نے سمجھا کہ شاید ہمیں رمضان المبارک کا صلہ مل گیا۔ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ۔ ہم نے رمضان المبارک میں بڑی عبادتیں کی، لیکن اس کے اوپر اگر ہمیشگی نہیں تو وہ محبوب عمل اللہ رب العزت کا نہیں۔ ہم نے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی۔ قاری صاحب کو پتہ چلے رمضان المبارک میں تہجد کی بھی اذان دیتا تھا، میں 5 اذانیں دیتا تھا، میں پہلی صف کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، میں نے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا، لیکن جیسے ہی چاند رات کا عید کا چاند نظر آیا، میں بازار کے اندر گیا، اپنے ساری عبادتیں 1 گھنٹے کے اندر ساری کی ساری ضائع کر کے آ گیا، کوئی فائدہ نہیں رمضان میں۔ ہمیں چاہیے کیا تھا؟ ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی، اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان المبارک کا ہمیں مہینہ دیا۔ اگر ہم اس اللہ کا شکریہ ادا کرتے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں انسان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت بندے نے پتہ نہیں کون کون سی چیز، شربت، عام روٹین میں روز شام کو شربت بنتا ہے، عام روٹین میں کبھی کسی نے مہینے میں 10 سموسے یا پکوڑے نکالے ہوں، یہ ساری رمضان المبارک کی برکات تھی۔ اگر ہم یہ برکتیں لینا چاہتے تھے تو پھر ہمیں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں۔ ہمارے شکر کی پتہ کیا حالت ہے؟ 60 سال ہو جاتی عمر، بابا جی سے پوچھو بابا جی کیا حال ہے؟ کی کریے ہوں تو گوڈے ہی رہ گئے، کی کریے جے بہ جائے تو اٹھیا نہیں جاتا، جے کھڑے ہو جائیے تو بیٹھا نہیں جاتا۔ 60 سال کی عمر اللہ رب العزت نے تجھے دی، اور 60 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے تجھے کوئی بیماری نہیں لگائی، تو اس کا تو پہلے شکریہ ادا کر۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گاڑی دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے
تو نے مجھے نئی موٹر سائیکل دے دی اور کاغذ جب مجھے ملتے تھی. ہم نے کبھی اپنے اس 5 فٹ کے قد کا شکریہ اللہ رب العزت کا ادا نہیں. ہم روز اپنے مالک کا شکریہ ادا کریں. ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں, شام کو بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یار کم کر کر کے ساری دیہڑی تھک جائیے. اور اس اللہ کا شکریہ ادا کیا کر, یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی تو نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں. ایسے شکریہ ادا کر اپنے رب. کبھی ہم نے اس طرح شکریہ ادا کیا؟ اگر ہم نے اس طرح شکریہ ادا کیا تو یقین کریں عذاب نہ آتے ہمارے. کوئی بلڈ پریشر کا مریض نہ ہوتا, کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض نہ ہوتا, کوئی کرونا وائرس کا مریض نہ ہوتا, کوئی ڈینگی بخار کا مریض نہ ہوتا اگر ہم نے اس طرح شکریہ ادا کیا ہوتا. آپ کہو گے دلیل دو. 5واں پارہ آخری آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا عذاب دے کے اگر تم اس مالک کا شکریہ ادا کرو اور اس کے اوپر ایمان لے کر. اس کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے, تم اس کا شکریہ تو ادا کرو. ہم شکریہ اپنے مالک کا ادا نہیں کریں. ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے نوجوان نے کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے. اور یہ اکثر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے, ایم اے کرنے کے بعد ڈگری اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کی, اس کے بعد اتنے دھکے کھائے, اللہ نے مجھے نوکری نہیں دی. کہتے ہیں مجھے دیا ہی کیا اللہ نے. بابا جی بڑے سیانے تھے, کہنے لگے چل اس طرح کر, اللہ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا, یہ ایک ہاتھ اتار کے مجھے دے دے. کہنے لگا وہ کیوں؟ کہا چل اس طرح کر, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا, ایک پاؤں اتار کے مجھے دے دے. کہنے لگا میں تو نہیں دوں گا. بابا جی کہتے ہیں چل تو جتنے مانگے گا اس سے ڈبل دوں گا, ایک آنکھ نکال کے مجھے دے. کہنے لگا میں کیوں دوں؟ کہتے ہیں پھر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ تجھے اللہ نے دیا کچھ؟ پہلے اپنے اس قد کا تو شکریہ ادا کر. شکریہ ادا کر, اللہ رب العزت نے تجھے وقت دیا ہے, تجھے طاقت دی ہے, تجھے اولاد دی ہے. ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں کبھی ہسپتال کے چکر لگایا کرو, شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملے. تیرے جیسے نوجوان کینسر کے مریض, ہیپاٹائٹس کے مریض ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں, تجھے اللہ رب العزت نے صحت دی ہے, اس سے بڑا تو اور کیا مانگا؟ تجھے اس مالک نے 60 سال کی عمر میں صحت دی ہے, طاقت دی ہے, تو ابھی بھی اپنے ہاتھ سے کھا پی سکتا ہے. جا کے ہسپتالوں میں دیکھ ٹرپیں لگی ہوئی ہیں خوراک پہنچانے کے لیے. اپنے اس مالک کا شکریہ ادا. ہم نے کرنا یہ تھا کہ سب سے پہلا کام رمضان المبارک کے بعد کہ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا. ہم نے وہ شکریہ ادا نہیں کیا اللہ. اور یاد رکھیے یہاں پہ ایک بات اور کرتا ہوں, اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, ہمسائے ہیں, دوست احباب, پہلے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیں. کیوں شکریہ ادا کرنا؟ اس وجہ سے شکریہ ادا کرنے کی عادت پڑ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اپنے اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کیا. کوئی تیرے برے وقت کے اندر کام آ گیا ہے اس کا شکریہ ادا کیا. تجھے تیرے پاس پیسے نہیں تھے, کسی نے قرضہ اتارنے کے لیے تجھے پیسے دے دیے, اس کا شکریہ ادا کیا. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے تجھے توفیق ملتی. ہم کیا کرتے ہیں, سگا بھائی بیچارہ ساری زندگی بڑا بھائی چھوٹوں کو کما کما کے دیتا رہتا ہے. جب وہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے کو بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں تو ساڑھے واسطے کی کیتا ساری زندگی, تو کیتا کی ساڑھے واسطے, جو تو سانو روٹی کھوائی تے تیرا حق بنتا سی. کیوں حق بنتا تھا؟ اور یہ اکثر جملہ چھوٹے بھائی بڑوں کو کہتے ہیں, تو ساڑھے واسطے کی کیتا سی. اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے تسی ساڑھے واسطے کی کیتا. اور یہ شکریہ کر ڈالنے کی عادت بنائی. اپنے بھائیوں کو شکریہ ادا کیجیے, والدین کے شکر گزار رہیے. ایک اور بات کر دوں یہاں پہ,
جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، نوجوان ہے کہتا ہے مجھے نوکری نہیں ملتی، دھکے کھا کھا کے تھک گیا ہوں، کاروبار بھی بڑے کیے ہیں، کام نہیں ملا مجھے، اپنے والد سے دعا کروائے، اپنے باپ کو کہے ابو جان میرے لیے نام لے کے دعا کرو، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں، اس کی نوکری کے اندر، اس کے مال کے اندر برکت ڈال دے۔ کیوں؟ ذخیرہ یا حدیث اٹھائیے، کہیں قرآن و حدیث کے اندر مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی، اگر آپ کو ملی ہو تو مجھے بتا دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو یا قرآن مجید میں کہیں آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ والدہ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عزت مقام والدہ کا اپنی جگہ، لیکن کہیں حدیث مجھے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ والدہ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت کبھی اس کو رد ہی نہیں کرتا۔ کائنات کے امام کی زبان سے یہ الفاظ کہ جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے فرمایا کوئی وہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ پہلا کام تھا شکر کا جو ہم نے کرنا تھا رمضان المبارک کے لیے۔ دوسرا کام ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا تھا۔ ہم نے کیا محاسبہ کرنا تھا نفس کا؟ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر صدقہ دیتے رہے ہیں تو کیا اب اللہ رب العزت صدقے کو قبول نہیں کرتا؟ اب بھی صدقہ دیں۔ رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اب بھی نمازیں پڑھیں۔ روزے پہلے رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے نفلی روزوں کی بہت زیادہ فضیلت دی۔ شوال کے 6 روزے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، فرمایا گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ جہاں پہ 29 روزے رکھ لیے، 6 یہ بھی رکھ لو، سارے سال کا ثواب مل جائے۔ اللہ کے نبی ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، رکھے، یہ بھی سنت ہے۔ جہاں پر رفع الیدین سنت ہے، اونچی آمین کہنا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 چاند کی 3 تاریخوں کا روزہ رکھتے تھے، رکھے۔ ہر مہینے میں 3 روزے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کرتے رہے ہیں تو اب بھی کریں۔ یقین کیجئے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں اس قرآن مجید سے جڑ جائیں، میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، ہمارے اکاڑے کے واقعہ۔ آپ کا بھی ضلع اکاڑا ہے، میرا بھی اکاڑا ہے، سچا واقعہ۔ ایک آدمی اس کو وہ لاہور کے اندر گیا اپنے دل کا چیک اپ کروانا، اور ان کا تیرے دل کا بائی پاس ہو گیا، ذمہ دار آدمی تھا، اس نے کہا میں نے بائی پاس نہیں کروانا۔ وہ گھر آ گیا اور گھر آ کے اس نے یہ قرآن مجید اٹھایا، مسجد کے اندر چلا گیا، اپنی اولاد کو کہتا ہے بیٹا ایک آپ ذمہ دارہ سب تم نے سنبھال لیا، میرا کوئی تعلق۔ اس قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتا تھا، اس کو دل کا بائی پاس نہیں کروانا پڑا۔ ہم نے اس کو صرف سمجھا رمضان المبارک کے لیے، اس کو کھول کے کبھی پڑھو، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی، ان کے بڑے بھائی توصیف الرحمان راشد صاحب جو سعودی عرب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے دل کے اندر سوراخ تھا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا اس کا۔ کہا اچھا، کہا اس طرح کرو، کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا تو بھائی کہتے ہیں اسباب بھی اختیار کریں اور سورۃ فاتحہ کا دم کرنا شروع کریں۔ تو توصیف فرما راشد صاحب کہتے ہیں جب بھی میں نے اپنی بیٹی کے پاس آنا تو میں نے اس کے پاس بیٹھ کے سورۃ فاتحہ کا دم کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جب ڈاکٹر نے دوبارہ ایک ہفتے بعد چیک اپ کیا تو وہ سوراخ ٹھیک ہو چکا تھا، کوئی دل کے اندر سوراخ۔ ہم نے اس کتاب کو کیا سمجھا؟ رمضان المبارک آیا نکال لیا، رمضان المبارک جیسے عید کا دن آیا اعتکاف سے اٹھے، اس کو غلاف میں لپیٹا اوپر لے جا کے رکھ دیا۔ اس کو اس لیے رکھا یہ قرآن مجید ہر مسئلے کا حل کتاب، اس کو پڑھیے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیے۔ یقین کریں آپ سوچتے ہوں گے یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیسے پھرتے ہیں، ہمیں مولوی ہونے پہ فخر ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔
اگر آج اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہے نا تو اس قرآن مجید کی وجہ سے. میرا کو باپ پنڈ کا چودھری نہیں ہے، کیا وہ MP کا الیکشن نہیں لڑتا؟ آج بھی اگر میرے والد صاحب اکاڑے میں آتے ہیں، کوئی کام مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ابو جی ابھی کر دیتا ہوں. میں فون بیٹھا گھر میں کرتا ہوں. ایک دن ابو جی مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں تیری کتنی واقفیت ہے؟ میں نے کہا ابو جی آپ چودھری نہیں ہو نا MNA ہو نا MP ہو، اللہ رب العزت نے اس دین کی برکت کی وجہ سے آج عزت دی. اپنی اولادوں کو یہ قرآن مجید پڑھائی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد جوان ہو گئی لیکن اس قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے. ہم نے اس کے ساتھ تعلق اپنا توڑا ہوا ہے، اپنے تعلق کو اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑی. صرف رمضان کے لیے یہ قرآن نہیں آیا، یہ قرآن مجید سال کے 365 دنوں کے لیے آیا. ہم نے صرف اس کو رمضان مبارک تک محدود کیا، یا اس کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے سر پہ اس کا سایہ کر، چاہے بیٹی کو ویسے نہ بھی آتا ہو قرآن مجید. مجھے ایک آدمی نے خود واقعہ بتایا، کہتا جی کہ میرے ماموں فوت ہو گئے تھے، ہم نے اس کی قبر پکی بنائی. کہتے اس نے ساری زندگی قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، نہ اس کو آیت الکرسی آتی تھی. کہتے ہم نے اس کی قبر پکی بنا کے اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی. ہم نے اس لیے اس قرآن مجید کو کیا اس لیے آیا تھا یہ قرآن کہ اس کو افسانوں کی کتاب بنا دیا جائے. یہ ہر مسئلے کا حل ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ترجمہ آپ کوئی مشکل ہے، اس کا ہر زبان کے اندر ترجمہ ملتا ہے. جتنا مرضی آسان چاہیں اس کا ترجمہ لے سکتے. نہیں کسی مسئلے کی سمجھ آتی، اپنے قاری صاحب سے پوچھ لیں کہ میں ترجمہ پڑھ رہا تھا مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، رمضان اس قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جوڑنا. تیسرا کام جو خصوصی کام ہے ہماری زندگی، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں صدقہ کرتے رہے ہیں نا، ویسے صدقہ کریں. کیسے صدقہ کریں؟ ہم نے کسی غریب کو رمضان المبارک میں ہم نے اس کو فطرانہ دیا ہے، کیا رمضان کے بعد اس کو بھوک نہیں لگتی؟ آپ اکثر چک کے لوگ، پنچایتی لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، آپ نے اکثر یہ جملہ سننے میں ملتا ہے، جناب میں تو بندے نو ویکھ کے پہچان لینے کا بندہ کتوں آیا تے کی کر کے آیا تے بندہ کتا دا کہتا میں تو بس ایک نظر ویکھ لوا بندے نو تے بندے نو پہچان لینا. کبھی ایک نظر دیکھ کے کبھی کسی غریب کا حساب لگایا کہ اس نے کھانا کتنے دن ہو گئے نہیں کھایا؟ یہ حساب نہیں لگا آج تک. یہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکی آج تک، تیرے 7 سال کے تجربے میں آج تک یہ بات نہ آئی. اور یہ احساس کسی کسی کو پیدا ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کے یہ جان لے کہ یار اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا. کیا لوگ اپنی عزت نفس بچاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے، ان کو یہ احساس نہیں پیدا ہوتا. یہ احساس تب پیدا ہوتا ہے جب دل کے اندر احساس ہو. ہم نے رمضان المبارک میں بہت صدقات کی، زکاتیں بھی ادا کی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اب کیا کیا ہے اس کے بعد، اب ہم نے سارا سال ایسے بیٹھے رہنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا. کیا اللہ رب العزت نے صرف رمضان المبارک میں قبول کرنا تھا؟ اب اللہ رب العزت صدقات اور زکات اور خیرات کو قبول نہیں کرتے. وہ جو رمضان المبارک میں رب تھا اب بھی وہی رب ہے. آ جاؤ اس کے در پہ. چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، اگر کسی کے ساتھ دل کے اندر کوئی نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کو ختم کرنا. کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، تدرون من المفلس؟ اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ کوئی پتہ تمہیں؟ صحابہ کرام کہنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار لہ.
اللہ کے نبی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، وہ غریب ہوتا. فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہوتا. میری امت کا غریب وہ شخص ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اللہ رب العزت کے دربار. فرمایا اس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا اس کے پاس. لیکن فرمایا ابھی وہ کھڑا ہوگا کہ آ جائیں گے کچھ آنے والے، کہ اللہ رب العزت کو کہیں گے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، پیسے والا تھا، طاقت والا تھا، دولت والا تھا، یا اللہ واکل مال ھذا اس نے زبردستی میرا مال بھی چھینا. اچھا پھر یا اللہ میں نے آج اس سے حساب لینا. اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دیتے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی وہ بندہ کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لینے والے کھڑے ہیں جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہا. وہ کہیں گے اللہ ہمارا حق. اللہ رب العزت ان کے گناہ اٹھا کے اس کو اوپر ڈال کے اس کو جہنم کے اندر دے. ہم دیکھیں ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا، کسی کو ناجائز گالی تو نہیں دی، کسی کے اوپر تہمت تو نہیں لگائی. ابھی ہم نے غور کیا اس کی طرف. سعودی عرب کا واقعہ، آدمی کہتا ہے اس کے بازو کے اندر درد تھا، اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے علاج نہیں کروایا، کوئی ڈاکٹر نہیں اس نے چھوڑا، علاج کرواتا رہا لیکن اس بازو کا درد نہ ختم. ایک دن کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے ساری کہانی سنائی تو بزرگ نے آگے سے پوچھا مجھے یہ تو بتا تو نے کسی کا مال تو نہیں ناجائز اپنے قبضے کے اندر لیا؟ وہ آدمی کہتا ہے میں جب وہ بزرگ نے یہ بات کہی نا تو مجھے غصے کے ساتھ میں اٹھ کے آ گیا اس کے پاس کہ یہ اس نے کس طرح کی بات مجھ سے پوچھی. کہتے میں گھر آ گیا واپس، پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے کہیں پیچھے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی. کہتے سوچتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ایک بیوہ کی جگہ کے اوپر میں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا. کہتے میں نے جلدی سے اس کا ایڈریس نکالا، اس کے پاس گیا، اس کو جا کے میں نے کہا یہ آپ کا مال میں نے زبردستی آپ سے چھینا تھا، میں آپ کو واپس دینے کے لیے. کہتے میں نے اس کا مال واپس دیا، میں ابھی گھر نہیں پہنچا، میرے بازو کی درد صحیح ہو گیا. کہتے میں واپس اس بزرگ کے پاس گیا، ان کو جا کے میں نے بتایا، میں نے کہا یہ معاملہ ہے میرے ساتھ، اب میرے بازو کی درد ٹھیک ہو گیا. فرمایا اسی وجہ سے تیرے بازو کے اندر دیکھ تیری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، کہیں پیچھے کسی کا مال تو نہیں زبردستی کھایا. کیسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائی کے مال کو کھاتے ہیں. سوچ اور کی بات، لڑائی کس بات پر کہ صرف 10 روپے کے پیچھے ایک ایکسرسائز پہ ہم لڑتے ہیں. کتنا ہم اپنے آپس کے اندر ہمارا کتنا سلوک ہے. ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ مرنا جینا ختم کیا. کیوں؟ کہتا ہے آولی کڑی کی منگنی کی تھی تو میں نے سدیا نہیں. یہ کون سی لڑائی؟ یہ کون سی لڑائی؟ یہ کوئی لڑائی ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا داڑھی کے اوپر رنگ کیے ہوئے. اچھا عبد الرحمن یہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے شادی کی. کائنات کے امام اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسا بولتا عبد الرحمن، تو نے مجھے بتایا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لیا نا تو ولیمہ کر لیں.
تے کہتے چل ٹھیک ہے ہوں بیاہ کرے گا نا تو پھر انہیں منتا ہی کرے گا ساری رات ساڑی میں. اللہ کے نبی نے دیکھا تھے تو جابر فرمایا جابر شادی کر لی ہے؟ جی اللہ کے نبی. فرمایا کس کے ساتھ کی ہے؟ فرمایا بیوہ عورت تھی اس کے ساتھ شادی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کسی کنواری کے ساتھ شادی کر لے. کہنے لگے اللہ کے نبی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, باپ میرا سر پر نہیں ہے, والدہ بھی نہیں ہے, چلو ان کو سنبھال لے گی, میں نے اس وجہ سے اس طرح کی شادی کی. فرمایا کوئی بات نہیں, اچھی بات. اللہ کے نبی نے تو انہیں فرمایا جابر میں نہیں تیرے ساتھ بولتا. اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا جابر تیرے باپ کے اوپر اتنا کرتا ہے میں نہیں آؤں گا تیرے قرض اتارنے کے وقت. ایک اور لڑائی ہوتی, کیا لڑائی ہوتی؟ مر گیا کوئی نہیں, ہاں انہیں سانو کھانا نہیں دیتا سی تو ساری مرے کوئی سی, اسی نہیں بولنا تھا. افسوس والی بات ہے. وہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ کھانا دے, بیچارے کے اپنے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے, تجھے کھانا کہاں سے وہ دے دے؟ کیسی لڑائیاں ہم لڑتے ہیں. اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے یارو, سن کے بندہ حیران رہتا ہے. شریکہ کس کو کہتے ہیں آپ کے معاشرے میں؟ کس کو شریک کہتے ہیں؟ بھائیوں کو, سگے بھائیوں کو بھی شریک کہتے ہیں. یار جو بھائی ساری زندگی اکٹھے کھیلتے رہے بڑے کب وہ شریک بن جاتے ہیں؟ کیسے ہم نے رشتہ داریوں کو بگاڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے, فرمایا وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داری کو ملائے. ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم نے وہ سال کی پرانی لڑائیاں ابھی تک نہیں ختم ہوئی. میں تاریخ کے اندر ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, وہ شخص کا مجھے نام یاد نہیں ہے. وہ شخص اکثر اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا, وہ زیادتی کے بعد کیا کہتا, اس کو کوئی بات ہوتی تو وہ یہ کہتا یار الماضی لا, اس کو 2-3 دن بعد اس کے پاس کوئی آ جاتا یار میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ کہتا الماضی لا اس کر, جو ماضی ہو جائے نا, جو گزر جائے اس کو یاد نہیں کرتے. وہ یہی جملہ بولتا. وہ بندہ فوت ہو گیا, خواب کے اندر کسی کے دیدار ہوا, اس نے پوچھا بتا تیرا کیا بنا, اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا تھا, مجھے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کے کہا تو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ جو گزر جائے اس کو بھول جاتے ہیں, جا آج میں نے بھی تیرے پچھلی سارے گناہوں کو بھلا کے تجھ کو جنت میں داخلہ دیا. ہے ہمارے اندر یہ جگرا, ہے یہ حوصلہ کہ ہم پچھلے سارے معاف کر دیں. آخری ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیں, اور وہ واقعہ ہے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے حوالے سے, کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت پہ لگاؤ. یقین کریں ہم یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ میری اولاد ایسی ہو تو خود ویسے ہو جائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی ہو. سعودی عرب کا واقعہ ہے, ڈاکٹر عبداللہ اس کا نام ہے, دکتور عبداللہ اس کو کہتے ہیں. اس سے ہمارے پاکستان کے ایک عالم جو آج کل سعودی عرب میں رہتے ہیں, وہ اس سے انٹرویو لینے کے لیے گئے. اس سے جا کے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں, میں آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسی. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ڈاکٹر کو. اس نے کہا آپ نے رونا کیوں شروع کر. کہتے میں چھوٹا سا تھا جب میرا باپ ہو, تو کہتے میری ماں نے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پڑھایا. کہتے پڑھاتا رہا, مجھے پڑھاتی رہی میری ماں. کہتے جب میں 25 سال کی عمر کا ہو گیا, کہتے مختلف ادوار سے میں پڑھتے پڑھتے مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا, ڈاکٹری کی ڈگری بھی حاصل کی, انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی. کہتے جب میں 25 سال کا ہوا تو میں نے حکومت کی 2 نوکریوں کے اوپر اپلائی کر دی. کہتے دونوں نوکریاں بیک وقت مجھے مل گئی, ایک سرکاری خطیب کی نوکری اور ایک سرکاری ڈاکٹر کی نوکری. کہتے دونوں نوٹس مجھے آئے, میں گھر آیا, میں نے گھر آ کے اپنی ماں کو کہا ہے ماں آج کے بعد تجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں. کہنے لگی بیٹا اگر میں آج کام نہیں کروں گی